أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ آیات 87 سے لے کر 99 تک ہے۔ ان آیات تجربات میں اللہ رب العزت نے ایک تو پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کی ممانعت ذکر فرمائی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ یہودی لوگ ذات دنیا میں اتنا کھو جاتے تھے کہ وہ حرام چیزوں کو بھی اپنے لیے جائز سمجھنا شروع کر دیتے تھے، اور عیسائی راہبوں کی یہ صورتحال تھی کہ وہ دنیا کی حلال لذتوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ تو دین اسلام نے اعتدال اور میانہ روی کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور یہی اس کا تھوڑا امتیاز ہے کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے اعتقاداً اسے حلال قرار نہ دو کہ تم اعتقاد کر لو کہ یہ حلال ہے، اور جسے اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا عقیدے میں، عقیدے کے اعتبار سے اسے حرام قرار نہ دو۔ باقی جو کھانے والی چیزیں ہیں، اپنی طبیعت کو جو چیز پسند ہے وہ کھاؤ، جو چیز طبیعت کے موافق نہیں ہے وہ نہ کھاؤ، اس میں کوئی گناہ گاری کی بات نہیں ہے۔ لیکن کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا، چونکہ یہ شریعت کا معاملہ ہے، تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہر پہ آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ قسم اٹھانا، پھر قسم کو توڑنا، قسم کی حفاظت نہ کرنا یا قسم کی حفاظت کرنا، اس حوالے سے مسائل اور تاکیدات، کیونکہ قسم کا بھی ہماری زندگی میں اہم کردار ہے۔ اس سے معاہدوں کو پورا کیا جاتا ہے، دوسروں کو یقین دہانی کروائی جاتی ہے، جو ہماری معاشرتی زندگی میں ان دونوں چیزوں کا حلال و حرام اور قسم کا اہم کردار ہے، جس کی نجات تجربات میں وضاحت فرمائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحرموا، حرام نہ کرو، طیبات، پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ، جنہیں حلال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا، المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ وَکُلُوا، اور کھاؤ، مما، اس میں سے، جو رزقکم اللہ، رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان لائے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں باز پرس کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ، باللغو، فضول، فی ایمانکم، تمہاری قسموں پر، یعنی جو تم نے فضول قسمیں اٹھائی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا نہیں، ولیکن یؤاخذکم، لیکن بعض پرس کرے گا تم سے وہ، بما عقدتم الایمان، ان قسموں پر، عقدتم، جنہیں تم پختہ کر چکے، الایمان، قسمیں، یعنی ان قسموں پر تم سے پوچھا جائے گا جن کو تم پختہ کر چکے۔ فکفارتہ، تو اس کے توڑنے کا کفارہ، یعنی قسم اگر بندے نے اٹھائی پھر اس کے بعد توڑ دی، اس کے کفارہ، اطعام، کھانا کھلانا ہے، عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو، من اوسط، درمیانی قسم کا کھانا، ما تطعمون، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، یا کپڑے پہنائے جائیں انہیں، او تحریر رقبہ، یا آزاد کیا جائے غلام، فمن لم یجد، اور جو نہ پائے ان میں سے کچھ چیز، فصیام ثلاثۃ ایام، تو وہ روزے رکھے 3 دن، ذالک کفارۃ، یہ کفارہ ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھاؤ، واحفظوا، اور حفاظت کیا کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کی، کذالک یبین اللہ، اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اب جو پہلی آیت ہے جس میں یہ تاکیدی حکم جاری فرما دیا گیا ہے کہ تم نے اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں رکھنا اور حد سے نہیں بڑھنا، یعنی جو شریعت کے احکامات ہیں جس دائرے کے اندر ہیں اسی میں رہو، اپنی طرف سے ان میں کوئی کمی بیشی نہ کرو۔ اب یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ جس پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کا پس منظر ہے، ان کے اعتقادات ہیں، اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اب اس
کے متعلقہ ایک حدیث شریف ہے جو بخاری شریف ان کی کتابوں کے اندر ہے کہ چند جلیل القدر صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، ساری رات عبادت کریں گے، بستروں پر نہیں سوئیں گے، گوشت گھی وغیرہ نہیں کھائیں گے، عورتوں اور خوشبو سے اجتناب کریں گے، اونی لباس پہنیں گے اور دنیا سے قطع تعلق ہی کر لیں گے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے انہیں بلایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان باتوں کا حکم دیا گیا ہے، جو باتیں تم اپنے اوپر حرام کر رہے ہو یا جنہیں چھوڑ رہے ہو، مجھے تو حکم دیا گیا کہ یہ کام کرو، اور میری جو صورت اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لانفسکم علیکم حقا، تمہارے نفسوں کا تم پر حق ہے، فصوموا وافطروا، روزے بھی رکھو افطار بھی کرو، وقوموا، راتوں کو جاگ کر عبادت بھی کرو، وناموا اور آرام بھی کرو، فإنی اقوم وانام، میں رات کو جاگتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں، واصوم وافطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، آکل اللحم، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، والدسم اور گھی بھی کھاتا ہوں، وآتی النساء اور میں عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے یہ میرا طریقہ ہے اور جس نے میرے طریقے سے منہ پھیرا اس کا میری جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مختلف الفاظ ہیں اس حدیث پاک کے جو مختلف کتابوں کے اندر آئے، تو یہ خلاصہ ان الفاظ کا جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو فرما دیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو اپنے اوپر، یعنی اعتقاد نہ رکھو ان کی حرمت کا، اور جو حرام کی ہیں ان کی حلت کا اعتقاد نہ رکھو۔ باقی طبیعتی اور فطری طور پہ جس چیز جو بندے کو پسند ہے وہ بندہ کھائے، جو بندے کی طبیعت موافق نہیں ہے وہ نہ کھائے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو ایک اور بات یہاں قابل توجہ ہے کہ ہمارے ہاں صوفیاء کے ہاں یہ بات رائج ہے کہ وہ بعض اوقات جسمانی صحت کے لیے مضر اشیاء یا روحانی معاملات میں جن چیزوں کا، کھانے کی چیزوں کا کسی وقت کوئی نقصان ہو سکتا ہے ان سے وہ منع کرتے ہیں۔ تو یہ منع کرنا کوئی ان کے حلال اور حرام ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ ایک وقتی مصلحت کے طور پہ، جس سے جسمانی طبی بعض اشیاء کو جسمانی صحت کے لیے مضر نقصان دہ اختیار کر کے مریض کو ان کے استعمال سے روکتے ہیں، تو اسی طرح صوفیہ جو روحانی میدان کے طبیب ہیں وہ بھی کسی وقت یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس میں حلت اور حرمت کا کوئی عقیدہ موجود نہیں ہے، اس لیے یہ عمل جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، اس پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جنہیں حلال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ اس سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ کھانے جو اللہ رب العزت نے تمہیں دیے ہیں ان سے کھاؤ، ان سے فائدہ اٹھاؤ، استعمال کرو، سواری کی چیزوں پہ سوار ہو، پہننے کی چیزوں کو پہنو اور کھانے کی چیزوں کو کھاؤ۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اب یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہے پاکیزہ چیزوں کی حلت و حرمت کا، اور جو غلط نظریات ذہنوں کے اندر کہیں پہ پرورش پا سکتے تھے انہیں قرآن پاک نے روک دیا ہے۔ اب آگے آ رہی ہے بات قسموں کی۔ قسم کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں اور اس کی جمع ایمان ہے، اور یہاں ایمان کے اعتبار سے لفظ ایمان کا لفظ ہی آیا ہے، اور یمین کا معنی ہوتا ہے برکت، اور قسم کو یمین کہنے کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ قسم سے بندوں کے حقوق محفوظ ہوتے ہیں، معاہدے پورے کیے جاتے ہیں، تو اس لیے اسے برکت والی چیز کہہ دیا گیا، یعنی قسم کسی نے اٹھائی ہو تو قسم کی وجہ سے لوگوں کے معاہدے پورے ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی کی ہوئی باتوں کو پورا کرتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے اسے برکت یہ یمین کہہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ یمین کے اعتبار سے ایک لفظ آیا ہے لغو، یعنی یمین لغو، یمین لغو یعنی لغو قسم، فضول قسم وہ ہے جس میں قسم اٹھانے کی نیت نہیں ہوتی بلکہ دوران گفتگو واللہ باللہ کے الفاظ بلا سوچے سمجھے منہ سے نکل جاتے ہیں، تو ایسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، بندہ رب العزت سے معافی مانگے۔ یعنی کچھ لوگوں کی ہمارے معاشرے میں عادت بن جاتی ہے کہ ہر بات کے ساتھ وہ قسم اٹھاتے ہیں، اور قسم اٹھانے کا ان کا ارادہ نہیں ہوتا، تقیہ کلام ان کا بن جاتا ہے، تو وہ قسم نہیں ہوتی۔
قسم وہ ہوتی ہے جو ارادتاً اٹھائی جائے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے. تو فرمایا جا رہا ہے لا یؤاخذکم اللہ، بعض پرس نہیں کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ باللغو فی ایمانکم، تمہاری فضول قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ بعض پرس کرے گا تم سے بما عقدتم الایمان، ان قسموں پر جن کو تم پختہ کر چکے ہو. یعنی پختہ قسم اگر نہ پوری کی گئی، توڑ دی گئی، تو اس پہ مواخذہ ہے، اس پہ گناہ گاری ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مزید کرم والی کی ہے، دنیا میں اس کا کفارہ ہمیں بتا دیا گیا ہے. اگر تم نے قسم اٹھائی اور اسے پورا نہ کر سکے، توڑ دی، یا ابھی پورا کرنے کا کوئی ماحول نہیں ہے، تو تم اس کا کفارہ دے دو. تو اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں. 10 آدمیوں کو کھانا کھلا دیا جائے درمیان درجے کا، جس طرح بندہ روزانہ اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہے، یا انہیں کپڑے پہنا دیے جائیں جس سے ان کے جسم کا اکثر حصہ ڈھک جائے، ڈھانپا جائے، مثلا چادر، قمیض، رومال وغیرہ، یا غلام کو آزاد کرے. ان 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا، 10 آدمیوں کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا. اب ان تینوں میں سے جو بھی میسر ہو بندہ کر دے. اگر ان تینوں کفاروں کو، یعنی ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر وہ 3 دن لگاتار روزے رکھے. 3 دن مطلب ایک دن روزہ رکھا ہے، دوسرے دن بھی رکھے، تیسرے دن بھی رکھے. صبح رکھا ہے، شام کو افطار کر دیا، اگلے دن صبح رکھا، شام کو افطار کر دیا، پھر تیسرے دن. درمیان میں روزے کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر تو شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹا ہے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا یا روزہ توڑ دیا، تو پھر نئے سرے سے وہ روزے دوبارہ شروع کرنے ہوں گے، 3 پورے کر. تو فرمایا فکفارتہ، تو اس قسم کو توڑنے کا کفارہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے درمیانی قسم کا، ما تطعمون اہلیکم، جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، یا انہیں کپڑے پہنائے جائے، او تحریر رقبہ، یا آزاد غلام کیے جائے. ابھی 10 مسکینوں کو کپڑے، 10 مسکینوں کو کھانا، 10 کو جمع کر کے بھی اپنے گھر پر بھی کھلایا جا سکتا ہے، یا متفرق طور پہ 10 لوگوں کو بھی بھیجا جا سکتا ہے. فمل، اور یا ایک کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ 10 دنوں تک یہ استعمال کرتا رہے. فمن لم یجد فصیام، جو نہ پائے ان میں سے کوئی چیز، ثلاثۃ ایام، تو پھر وہ 3 دنوں تک روزہ رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھاؤ. واحفظوا، اور حفاظت کیا کرو ایمانکم، اپنی قسموں کی. مطلب یہ کہ قسموں کو مذاق نہ بنا لو کہ ادھر قسم اٹھائی ادھر توڑ دی، بلکہ اپنے قسموں کی پابندی، قسموں کو پابندی کے ساتھ پورا کیا کرو. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ قسموں کو مذاق نہ بنایا کرو، بلکہ اشارہ ہو گیا اس سے، بلکہ جب کہیں ضرورت ہو قسم اٹھانے کی تب قسم اٹھایا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. یعنی اب دیکھیے نا، اللہ رب العزت نے ان آیات طیبات میں حلال لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت عطا فرمائی ہے. قسم توڑنے کی صورت میں آسان کفارہ بتایا ہے، اور اس کے علاوہ ظاہری باطنی انعامات اور احسانات کا ایک غیر منقطع سلسلہ ہے جو انسانوں کے رب العزت کی طرف سے جاری ہے. تو ان سب پہ اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا لازم ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.